کمرے سے نکلتے ہوئے حنیفہ دروازے پر رکی اور طاہر کو آواز دی، اور طاہر کے دل میں ایک خفیف سی دھڑکن پیدا ہوئی۔ یہ ثریا کی آواز تھی۔ اسماعیل دروازے سے پردہ ہٹا کر ساتھ والے کمرے میں داخل ہوا اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر بولا، آپا کا خیال ہے کہ شاید نانا جان کو آنے میں دیر ہو جائے، چلیے آپ کھانا کھا لیں۔ طاہر نے کہا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم تھوڑی دیر اور انتظار کر لیں؟ اسماعیل نے جواب دیا، نانا جان کا کچھ پتہ نہیں، نانی جان کہتی ہیں کہ وہ کبھی کبھی آدھی رات تک دفتر میں حساب کتاب دیکھتے رہتے ہیں۔ بہت اچھا۔ طاہر یہ کہہ کر اٹھا اور اسماعیل کے ساتھ برابر کے کمرے میں داخل ہوا۔ دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے سجے ہوئے تھے۔ ایک حبشی غلام ادب سے ہاتھ باندھ کر ایک کونے میں کھڑا تھا۔ تکلفات میں یہ دسترخوان بغداد کے کسی امیر کے دسترخوان سے کم نہ تھا۔ طاہر نے بیٹھتے ہوئے اسماعیل سے سوال کیا، اور مہمان بھی آئیں گے؟ اس نے جواب دیا، نہیں، باقی مہمانوں کا کھانا باہر کے مہمان خانے میں بھیج دیا گیا ہے۔ آپا جان کہتی تھیں کہ آپ کو آرام کی ضرورت ہے، وہ لوگ آپ سے ساری رات سوالات پوچھتے رہتے، اس لیے آپ کے لیے یہاں انتظام کیا گیا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد طاہر نے اسماعیل کے ساتھ مسجد میں جا کر عشاء کی نماز ادا کی اور واپس کمرے میں آ کر اس نے اسماعیل سے کہا، اب تمہیں نیند آ رہی ہوگی، جاؤ جا کر سو جاؤ۔ اسماعیل اٹھ کر دروازے تک پہنچا، لیکن کچھ سوچ کر پھر لوٹ آیا۔ طاہر نے پوچھا، کیوں بھائی، کیا بات ہے؟ اسماعیل نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ آپ مجھے سوتا چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ طاہر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، میں تمہیں مل کر جاؤں گا، جاؤ اب آرام کرو۔ اسماعیل مطمئن سا ہو کر باہر نکل گیا۔ نوکر نے انگیٹھی میں جلتی ہوئی آگ پر اور لکڑیاں لا کر پھینک دیں اور طاہر کرسی سے اٹھ کر بستر پر لیٹ گیا۔ ابھی وہ نیم خوابی کی حالت میں تھا کہ اسماعیل پھر کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، نانا جان آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ طاہر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک درمیانے قد کا موٹا تازہ معمر آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ طاہر نے جلدی سے اٹھ کر مصافحہ کیا۔ شیخ عبد الرحمن نے طاہر کو 2-3 بار سر سے لے کر پاؤں تک گھور کر دیکھا اور کسی تمہید کے بغیر سوال کیا، آپ کا نام طاہر ہے؟ جی ہاں۔ آپ عرب ہیں؟ جی ہاں۔ تاتاریوں کے حملے کے وقت آپ فوکند میں تھے؟ جی ہاں۔ آپ وہاں کیا کام کرتے تھے؟ میں وہاں تیمور ملک کا ایک سپاہی تھا۔ عبد الرحمن نے مغموم لہجے میں کہا، وہ بدنصیب بھی ایک سپاہی تھا۔ کون؟ طاہر نے سوال کیا۔ نصیر الدین، ان بچوں کا باپ۔ میں نے اپنی بیوی کو بہت سمجھایا تھا کہ ایک سپاہی کے ساتھ میری لڑکی کی شادی نہ کرو، جب وہ بیچاری مر رہی تھی۔ یہ حضرت مصر میں نصرانیوں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ اس کے بعد اسے خوارزم شاہ کی خدمت کا شوق چڑھ آیا۔ اب ان بچوں کی نانی رو رہی ہے، بھلا ایسے داماد کے متعلق اور کیا خبر آ سکتی تھی؟ سپاہی یا جنگ میں کام آتا ہے یا زخمی ہوتا ہے، اب رونے سے کیا فائدہ؟ طاہر نے جواب دیا، معاف کیجیے، قوم کے سرفروش سپاہیوں کے متعلق میری رائے آپ کی رائے سے مختلف ہے۔ عبد الرحمن نے کہا، آپ برا نہ مانیے، میں اس موضوع پر بحث نہیں کیا کرتا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میری عمر 60 سال کے لگ بھگ ہے اور آج تک میرے جسم پر خراش تک نہیں آئی۔ میں ایک دفعہ سرکش گھوڑے سے گرا تھا، اس کے بعد میں گھوڑے کی لگام کو ہاتھ لگانے سے پہلے اس کا حسب نسب پوچھ لیتا ہوں، لیکن میں ان نوجوانوں پر حیران ہوں جو بار بار زخمی ہونے کے باوجود بھی تلواروں سے کھیلنا پسند کرتے ہیں۔ طاہر نے کہا، قوم کی عزت اور آزادی صرف ایسے ہی نوجوانوں کے دم سے قائم ہے۔ اگر قوم کے تمام افراد آپ کی طرح جسم پر خراش تک آنے سے ڈرنے لگیں تو تاتاری ہمارے لیے اس زمین پر سانس تک لینا دشوار کر دیں گے۔ آپ نے غلط سمجھا ہے، مجھے عام سپاہیوں سے نفرت نہیں، مجھے صرف ان لوگوں کے خلاف شکایت ہے جن کو گھر میں آرام میسر ہوتا ہے،
لیکن وہ صرف اپنے عزیزوں کو رلانے کے لیے میدان جنگ میں چلے جاتے ہیں۔ نصیر الدین ایسے ہی آدمیوں میں سے تھا۔ طاہر نے کہا، قوم کی عزت اور آزادی کے لیے لڑنا ہر شخص کا فرض ہے۔ یہاں عام اور خاص کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ خدا کی نگاہ میں امیر اور غریب کے خون کی قیمت ایک ہی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر قوم آزاد ہو تو امراء زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے قربانی کے وقت انہیں قوم سے پیچھے نہیں بلکہ آگے رہنا چاہیے۔ عبد الرحمن نے اس بحث میں لاجواب سا ہو کر گفتگو کا موضوع بدلنے کے لیے اسماعیل سے کہا، کیوں اسماعیل، تم تاجر بنو گے یا سپاہی؟ میں سپاہی بنوں گا اور تاجر بھی۔ عبد الرحمن نے پریشان ہو کر طاہر کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ صبح جانا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، میں آج ہی جانا چاہتا تھا لیکن آپ سے ملاقات کے شوق میں ٹھہر گیا۔ بہت اچھا، میں صبح ضرور ملوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اسماعیل کا بازو پکڑ کر باہر نکل گیا۔ بالاخانے کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے نانا اپنے نواسے سے بلند آواز میں کہہ رہا تھا، بے وقوف، میں نے خوارزم شاہ کو 2 لاکھ دینار بھیجے ہیں۔ اس رقم سے وہ کئی اور سپاہی اپنی فوج میں بھرتی کر سکتا ہے۔ میرا مقصد سپاہیوں کی توہین نہ تھا، میرا مطلب یہ تھا کہ تاجر بھی اپنا کاروبار سنبھال کر قوم کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر تمہارا باپ خوارزم شاہ کے لیے جان دینے کے بجائے تجارت میں میرا ساتھی ہوتا تو ہم لاکھوں کا کاروبار اور بڑھا سکتے تھے اور خوارزم شاہ کو بہت زیادہ مدد دے سکتے تھے۔ اسماعیل کہہ رہا تھا، ابا جان نے خوارزم شاہ کے لیے جان نہیں دی، انہوں نے ہماری آزادی اور عزت کے لیے جان دی ہے۔ اور وہ غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، اس لیے تو وہ تمہیں تنہا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ خدا کا شکر کرو کہ اس نوجوان کو تمہاری مدد کے لیے بھیج دیا، ورنہ نہ معلوم تمہارا کیا حشر ہوتا۔ لیکن تمہیں بحث کرنا کس نے سکھا دیا؟ چلو۔ طاہر کو دوبارہ سیڑھیوں پر ان کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی اور وہ مسکراتا ہوا بستر پر لیٹ گیا۔ صبح مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد جب طاہر دوبارہ اپنے کمرے میں آیا تو اسماعیل وہاں موجود تھا۔ وہ بولا، دوسرے کمرے میں ناشتہ تیار ہے۔ طاہر ناشتہ کھا کر فارغ ہوا تو ایک نوکر نے آ کر کہا، آقا آپ کو بلاتے ہیں۔ طاہر اسماعیل کی رہنمائی میں کمرے سے نکل کر ایک کشادہ برآمدے میں چند قدم چلنے کے بعد سیڑھیوں پر چڑھا اور بالائی منزل کے ایک خوشنما کمرے میں داخل ہوا۔ عبد الرحمن ایک قالین پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے چاندی کے تشت میں ایک تھیلی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے اٹھ کر طاہر کے ساتھ مصافحہ کیا اور اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا، آپ کا گھوڑا تیار ہے۔ سریا کہتی تھی آپ کا ایک دن ضائع ہوا، اس لیے میں آپ کو اپنے استبل کا بہترین گھوڑا دے رہا ہوں۔ میں شہر کے گورنر سے بھی مل چکا ہوں، اس نے راستے کی چوکیوں کے نام یہ مراسلہ لکھ دیا ہے، لیجئے۔ طاہر نے عبد الرحمن کے ہاتھ سے گورنر کو لکھا ہوا مراسلہ لیتے ہوئے کہا، شکریہ، لیکن میرے پاس تیمور ملک کا مکتوب تھا۔ مجھے سریا نے یہ بتایا تھا، لیکن تیمور ملک کے اقبال کا ستارہ ان دنوں گردش میں ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ شاید بلخ کے گورنر کے سپاہی اس کے مکتوب کو کوئی اہمیت نہ دیں۔ سریا نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا تھا کہ آپ کو تیمور ملک کا ساتھی سمجھ کر راستے کی چوکیوں کے افسر آپ سے طرح طرح کے سوال پوچھیں گے اور آپ کا بہت سا وقت ضائع کریں گے۔ طاہر نے اٹھتے ہوئے کہا، میں اس تکلیف کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں، اب مجھے اجازت دیجیے۔ ٹھہریے۔ عبد الرحمن نے چاندی کا تشت اپنے ہاتھ میں لے کر اپنا بھاری بھرکم وجود سنبھالتے ہوئے اٹھ کر کہا، میں آپ کی تکلیف کا صلہ تو نہیں دے سکتا، میری طرف سے یہ حقیر نذرانہ قبول کیجیے۔ طاہر کی خوبصورت اور کشادہ پیشانی پر ہلکی ہلکی شکنیں نمودار ہوئیں اور اس نے عبد الرحمن کے ہاتھوں سے تشت لے کر نیچے رکھ دیا اور تھیلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس میں کیا ہے؟ 2000 اشرفیاں، لیکن اگر آپ اسے کم سمجھیں تو میں انہیں دوگنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔
آپ کو میرے متعلق غلط فہمی ہوئی، مجھے اجازت دیجیے۔ یہ کہتے ہوئے طاہر نے مصحف کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن عبد الرحمن پریشان سا ہو کر دونوں ہاتھوں سے اپنی قبا کا دامن مسل رہا تھا۔ آپ تو خفا ہو گئے، کیسی غلط فہمی؟ میں تمہاری بڑی سے بڑی توقع پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں ثریا اور اسماعیل کو ہیروں سے تول کر تمہیں دے سکتا ہوں۔ احسان کا بدلہ احسان ہے، تم دل کھول کر مانگو، میں دل کھول کر دوں گا۔ خدا کی قسم، ثریا اور اسماعیل کی جان بچانے والا میرے گھر سے ناراض ہو کر نہیں جائے گا۔ میں ایک عرب ہوں، طاہر نے کہا۔ میں نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا، اور اگر کچھ کیا ہے تو وہ میرا فرض تھا۔ آپ عرب ہیں تو میں بھی ایک عرب ہوں، لیکن عرب ہونے سے پہلے ہم دونوں مسلمان ہیں، اور مسلمان کسی کے خلوص کو پیسوں سے نہیں تولا کرتے۔ عبد الرحمن اپنی قبا کو اب بری طرح مسل رہا تھا۔ وہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا، لیکن عقب کے کمرے کے دروازے پر لٹکے ہوئے پردے کو جنبش ہوئی، اور ثریا نے اچانک نمودار ہو کر عبد الرحمن کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نانا جان، ثریا نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، آپ کو نانی جان بلاتی ہیں۔ عبد الرحمن کچھ کہے بغیر ثریا کے ساتھ عقب کے دروازے کی طرف چل دیا، اور ثریا اسے دروازے تک پہنچا کر طاہر کی طرف متوجہ ہوئی۔ ایک ثانیے کے لیے وہ خاموشی سے طاہر کی طرف دیکھتی رہی، اور جب پردے کے پیچھے دروازہ بند ہونے کی آہٹ سنائی دی تو اس نے مغموم اور ملتجی لہجے میں طاہر سے کہا، میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں، میں سب باتیں سن چکی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ نانا جان کو ایک سادہ لو تاجر سمجھ کر ان کی غلطی آپ درگزر کر دیں گے۔ وہ تجارت کے سوا کچھ نہیں جانتے، ان کے لیے ساری دنیا ایک منڈی ہے۔ وہ جب رات کے وقت آسمان پر جھلملاتے تارے دیکھتے ہیں تو بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وہ آپس میں لین دین کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے آپ یہاں سے خفا ہو کر نہ جائیں، یہ میری غلطی تھی، مجھے معلوم نہ تھا، ورنہ میں انہیں سمجھا دیتی۔ کہیے، آپ ان کی غلطی معاف کرتے ہیں یا نہیں؟ میرے لیے۔ طاہر مسکرایا، اور ثریا نے محسوس کیا کہ اس کے آسمان سے غم کے بادل چھٹ گئے ہیں۔ اس نے کہا، ثریا، تم پریشان کیوں ہو؟ تمہارے لیے میں زہر میں بجھے ہوئے تیر بھی اپنے سینے پر کھا سکتا ہوں، اور تمہارے نانا جی نے تو مجھے کچھ کہا ہی نہیں۔ میرے دل میں ان کی بہت عزت ہے، اپنے زاویہ نگاہ سے انہوں نے کوئی بری بات نہیں کی۔ فرض کرو اگر میرے پاس کچھ نہ ہوتا تو میری ضروریات کا احساس کرنا ان کا فرض نہ تھا؟ ثریا مسکرائی، اور اس کی مسکراہٹ کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بھر آئے۔ طاہر بیک وقت اس کے ہونٹوں پر آنے والی مسکراہٹ اور آنکھوں میں چھلکتے ہوئے آنسوؤں پر حیران تھا۔ اس نے سورج کی ابتدائی کرنوں میں پھولوں کو بیدار ہوتے دیکھا تھا، اس نے گلاب کے کٹوروں میں شبنم کے موتی دیکھے تھے، لیکن ثریا کی آنکھیں شبنم میں نہائے ہوئے پھولوں سے کہیں زیادہ دل فریب تھیں۔ اس کے ہونٹ سورج کی سنہری کرنوں میں مسکرانے والی کلیوں سے زیادہ جاذب نظر تھے۔ ایک بہادر عورت موت کے سامنے مسکرا سکتی ہے، انتہائی کرب کی حالت میں اپنے آنسو ضبط کر سکتی ہے، لیکن اچانک مسرت کا پیغام سن کر جب وہ مسکراتی ہے تو آنکھیں بے اختیار دبے ہوئے آنسوؤں کے خزانے لٹا دیتی ہیں۔ ثریا نے کہا، آپ تھوڑی دیر بعد یہاں ٹھہریے، نانی جان آپ کو خدا حافظ کہنے آئیں گی۔ اسماعیل انہیں جانے نہ دینا۔ ثریا برآمدے میں سے گزر کر ساتھ کے کمرے میں داخل ہوئی، اور جلدی سے یہ کمرہ عبور کرنے کے بعد عقب کے کمرے میں پہنچی۔ اس کمرے کا ایک دروازہ اس کمرے کی طرف کھلتا تھا جہاں اس کی نانی اور نانا آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ نیموا دروازے کے آگے لٹکے ہوئے پردے کے پیچھے کھڑی ہو کر وہ کچھ دیر ان کی باتیں سنتی رہی۔ اس کا دل دھڑکنے لگا اور وہ اپنے گالوں اور کانوں میں ایک حرارت سی محسوس کرنے لگی۔ شیخ عبد الرحمن کہہ رہا تھا، ثریا بھی یہی چاہتی ہے؟ اور ثریا کی نانی کا جواب تھا، اور ثریا اگر یہ نہ چاہتی تو میں اسے بیوقوف سمجھتی۔ تم خود سوچو، اگر تم خود ثریا کی جگہ ہوتے تو تمہارے دل میں ایسے نوجوان کے لیے ایک نہ مٹنے والی خواہش بیدار نہ ہوتی؟ عبد الرحمن نے قدر تامل کے بعد جواب دیا،
اس میں شک نہیں کہ وہ خوش وضع ہے، اور اس میں بھی شک نہیں کہ وہ شریف ہے، عالی نسب بھی معلوم ہوتا ہے، میر چشم بھی ہے۔ لیکن اگر ثریا کی جگہ میں ہوتا تو شادی کے لیے ایسے نوجوان کو منتخب کرنے کی حماقت نہ کرتا جو آٹھوں پہر سر ہتھیلی پر رکھے پھرتا ہو۔ بہرحال مجھے اب یقین ہو چکا ہے کہ تم آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں مجھ سے ثریا کے متعلق اپنا فیصلہ منوا کر رہو گی، اس لیے میں ہتھیار ڈالتا ہوں۔ تم مطمئن رہو، میں ابھی اس سے بات کرتا ہوں، لیکن وہ چلا نہ گیا ہو۔ اسماعیل، اس نے بلند آواز میں کہا۔ جی، اسماعیل کی آواز آئی۔ مہمان یہیں ہے؟ جی ہاں۔ ان سے کہو تھوڑی دیر ٹھہریں، میں ابھی آتا ہوں، حنیفہ نے کہا، لیکن خدا کے لیے کوئی اور حماقت نہ کر بیٹھنا۔ اس نے بگڑ کر کہا، تم اب بھی مؤثر ہو کہ اسے اشرفیاں پیش کرنا حماقت تھی؟ حنیفہ نے جواب دیا، حماقت نہیں تو اور کیا تھا؟ خدا کی قسم، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے مجھے یہ پہلا شخص ملا ہے جسے دولت سے نفرت ہے۔ اچھا اب خدا کے لیے جاؤ، لیکن سوچ سمجھ کر بات کرنا۔ تو تمہارے خیال میں سوچ سمجھ کر بات نہیں کرتا؟ خدا کی قسم، دنیا میں صرف تم ہو جسے میں اپنی دانشمندی کا معترف نہ بنا سکا، ورنہ بلخ، بخارا اور سمرقند میں کوئی شاعر ایسا نہیں جس نے میری مدح میں قصیدے نہ کہے ہوں۔ اگر آج تم نے کوئی غلطی نہ کی تو میں بھی ہمیشہ کے لیے تمہاری عقل مندی کی معترف ہو جاؤں گی۔ تو پھر دروازے کے قریب بیٹھ کر غور سے باتیں سنتی رہو۔ ثریا اپنی توقع سے زیادہ سن چکی تھی۔ وہ کمرے سے وحشی ہرنی کی طرح بھاگی اور چند کمرے چھوڑ کر اپنے کمرے میں جا پہنچی۔ قد آدم آئینے میں اس نے اپنا چہرہ دیکھا، اس کے گال سرخ ہو رہے تھے۔ اس نے جلدی سے کاغذ اور قلم اٹھایا اور قالین پر بیٹھ کر لکھنے میں مصروف ہو گئی۔ یہ ایک خط تھا، اس کا پہلا خط۔ عبد الرحمن دوسرے کمرے میں طاہر کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے اسماعیل کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا تم تھوڑی دیر کے لیے باہر جاؤ۔ اسماعیل اٹھ کر برآمدے میں جا کھڑا ہوا۔ عبد الرحمن طاہر سے مخاطب ہوا، بیٹھ جاؤ بیٹا، تمہیں دیر ہو رہی ہے لیکن میں ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ گئے۔ عبد الرحمن نے کہا، ایسی باتوں کے لیے لوگ لمبی چوڑی تمہید باندھا کرتے ہیں، لیکن میں تمہارے جانے کی جلدی کی وجہ سے، اور میں خود بھی بہت مصروف ہوں، مہمان خانے میں بہت سے تاجر ٹھہرے ہوئے ہیں اور مجھے ان سے ضروری باتیں کرنی ہیں، اس لیے میں اس قصے کو مختصر کرتا ہوں۔ میں نے تمہیں دولت کی پیشکش کی اور وہ تم نے ٹھکرا دی، اور سچ پوچھو تو مجھے اس بات پر بہت صدمہ ہوا ہے۔ طاہر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اگر آپ اس بات پر ابھی تک مصر ہیں تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ جو رقم مجھے دینا چاہتے ہیں وہ خوارزم شاہ کے بیت المال میں بھیج دیں، قوم کو اس سے زیادہ ضرورت شاید کبھی نہ ہو۔ میں تمہاری یہ خواہش رد نہیں کرتا، یہ رقم وہاں بھیج دی جائے گی، لیکن اس وقت میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔ تمہارے دل میں ایک ایسی خواہش ہے جو تم نے ابھی تک مجھ سے بیان نہیں کی۔ عبد الرحمن کی بیوی پردے کے پیچھے کھڑی اپنے ہونٹ چبا رہی تھی۔ طاہر نے کہا، تو آپ ہی بتا دیجئے وہ کون سی خواہش ہے؟ بات یہ ہے کہ تم اپنے اخلاق اور شرافت سے اپنے آپ کو ایک بہت بڑے انعام کا مستحق ثابت کر چکے ہو۔ طاہر نے کہا، اگر وہ انعام سونے اور چاندی میں نہیں تو میں اسے یقیناً حاصل کرنا اپنی خوشبختی سمجھوں گا۔ نوجوان، تم صاف طور پر کیوں نہیں کہتے کہ تم ثریا کے سوا مجھ سے اور کچھ نہیں چاہتے؟ طاہر نے آنکھیں جھکا لیں، بولتے کیوں نہیں؟ شریف نوجوان ایسے موقعوں پر بولا نہیں کرتے۔ یہ کہتے ہوئے حنیفہ نے دروازے کا پردہ ہٹایا اور اندر آ گئی۔ طاہر ادب سے کھڑا ہو گیا۔ معمر خاتون نے طاہر کے سر پر شفقت سے دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جیتے رہو بیٹا، ثریا تمہاری ہے، اب جاؤ لیکن جلدی واپس آنے کی کوشش کرنا۔ صبا رفتار گھوڑے کی ہر جست اسے اس خطہ زمین سے دور لے جا رہی تھی جہاں ہر ذرے کے پہلو میں اس نے محبت کی دھڑکنیں محسوس کی تھیں۔
شیخ عبد الرحمن کے محل اور بلخ کے بازاروں میں سے نکلتے ہوئے اس نے محسوس کیا تھا کہ وہ اس شہر میں ایک اجنبی نہ تھا، ایک بلبل کی طرح جو ایک پھول سے آشنا ہونے کے بعد سارے باغ کو اپنا سمجھ لیتی ہے۔ طاہر کو بلخ کی ہر شے اپنی محسوس ہوتی تھی۔ وہ جیسے مدتوں اس شہر میں رہ چکا تھا، برسوں ان فضاؤں میں پرواز کر چکا تھا۔ ثریا کو پہلی بار غور سے دیکھنے کے بعد اس نے محسوس کیا تھا کہ اس کی تصویر پہلے ہی اس کے دل میں موجود تھی اور اس کی آواز برسوں پہلے اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ نہ جانے کب سے ایک دوسرے کے ساتھی تھے۔ طاہر کو اچانک ایک خیال آیا اور وہ ایک ہاتھ سے اس تھیلے کو ٹٹولنے لگا جو اس کے پیچھے زین کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ یہ خوبصورت تھیلا اس نے گھوڑے پر سوار ہوتے وقت دیکھا تھا اور اسماعیل نے کہا تھا کہ آپا جان نے اس میں کھانے کی کچھ چیزیں رکھوا دی ہیں۔ شہر سے نکلنے کے بعد وہ خیالات کی دنیا میں کھو گیا اور چند کوس تک اسے اس تھیلے کا خیال نہ آیا۔ اس بات سے مطمئن ہو کر کہ تھیلا زین کے ساتھ مضبوطی سے بندھا ہوا ہے، وہ پھر خیالات کی دنیا میں کھو گیا۔ ایک ندی کے کنارے پہنچ کر وہ گھوڑے سے اترا۔ پانی پینے کے بعد گھوڑا کنارے پر اگی گھاس کے تنکے نوچنے لگا۔ طاہر کو بھوک محسوس ہوئی۔ اس نے اٹھ کر تھیلا اتارا اور پھر پتھر پر بیٹھ گیا۔ تھیلا کھولتے ہی اس کی نگاہ کھانے سے پہلے ایک ریشمی رومال پر پڑی۔ اس نے رومال نکالا۔ رومال میں لپٹے ہوئے کاغذ کی سرسراہٹ اور اس کے ساتھ ہی ایک خوشگوار مہک سے طاہر نے اپنے پہلو میں خوشگوار دھڑکنیں محسوس کیں۔ اس نے رومال میں لپٹا ہوا کاغذ نکالا، کھولا۔ سیاہ الفاظ رنگا رنگ کے پھول بن کر اس کی نگاہوں کے سامنے رقص کرنے لگے۔ اسے اپنا تنفس بھی محسوس ہو رہا تھا۔ فضا میں ایک نغمہ گونج رہا تھا، ایسا نغمہ جس کی تانیں بہت بلند تھیں۔ آہستہ آہستہ اس نغمے کے سر دھیمے ہونے لگے۔ رقص کرتے ہوئے پھول سیاہ دھبوں میں تبدیل ہونے لگے۔ وہ ثریا کا خط پڑھنے لگا۔ پہلی بار اس کے ہونٹوں کو جنبش نہ ہوئی، دوسری بار اس کے ہونٹ ہلنے لگے، تیسری بار وہ بلند آواز میں پڑھ رہا تھا۔ میرے محسن، تم نے کہا تھا کہ ایسے پرآشوب زمانے میں کہنے اور سننے کا موقع بار بار نہیں آتا۔ میں یہ سطور اسی احساس کے تحت لکھ رہی ہوں۔ نانا اور نانی جان میری دائمی حفاظت کے لیے آپ کو منتخب کر چکے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ میں نے اپنی بے قراری کا مظاہرہ کر کے اپنے آپ کو ایک مجاہد کی خادمہ بننے کا اہل ثابت نہیں کیا۔ جب آپ بلخ سے کچھ فاصلے پر مجھے خدا حافظ کہنا چاہتے تھے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس وقت میرے لیے یہ احساس ناقابل برداشت حد تک تکلیف دہ تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو کر اپنی زندگی کی کتاب کا نیا ورق الٹنے والے ہیں۔ مجھے یہ اطمینان نہ تھا کہ وقت کے ہاتھ ہمیں پھر ایک بار ایک ہی اشارہ پر لا کھڑا کریں گے۔ اب میں اپنے دل میں یہ اطمینان محسوس کرتی ہوں اور آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آئندہ آپ کبھی میری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھیں گے۔ میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ بغداد جیسے پررونق شہر میں پہنچ کر اس چھوٹے سے شہر کو بھول نہ جائیں، لیکن ساتھ ہی یہ دعا بھی کرتی رہوں گی کہ میرا خیال آپ کے بلند ارادوں میں حائل نہ ہو، میری یاد آپ کے پاؤں کی زنجیر نہ بن جائے۔ غالباً نانا اور نانی جان آپ سے بہت جلد بلخ لوٹنے کا مطالبہ کریں گے، لیکن میں یہ التجا کرتی ہوں کہ جب تک آپ بغداد میں آپ کا مقصد پورا نہ ہو واپس آنے کا ارادہ نہ کریں، میری فکر نہ کریں۔ میں ہمیشہ آپ کی ہوں جب تک سورج دنیا کو صبح کا پیغام دیتا رہے گا اور رات کے وقت ستارے آسمان پر جگمگاتے رہیں گے، میں آپ کا انتظار کرتی رہوں گی۔ آپ خواہ کہیں ہو، میرے لیے یہ اطمینان کافی ہوگا کہ آپ میرے ہیں۔ ثریا۔ طاہر نے جب خط اپنی جیب میں ڈالا، اس کی بھوک مر چکی تھی۔ اس نے بے توجہی سے چند نوالے کھائے اور پھر تھیلی زین کے ساتھ باندھ کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ گھوڑا ہوا سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کے کانوں میں ثریا کے یہ الفاظ ایک نغمہ بن کر گونج رہے تھے۔ آپ خواہ کہیں ہو، میرے لیے یہ اطمینان کافی ہوگا کہ آپ میرے ہیں۔
زید نے حسب معمول عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد استبل میں ایک چکر لگایا، نوکروں کو ڈانٹ ڈپٹ کی اور مکان کے ایک کمرے میں واپس آ کر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شمع بجھانے کے لیے اٹھا، لیکن کچھ سوچ کر بستر کے نیچے ہاتھ ڈال کر لوہے کا مضبوط صندوق ٹٹولنے لگا اور زور زور سے صندوق کھینچنے کے بعد مطمئن سا ہو کر اس نے شمع بجھا دی۔ یہ صندوق، جس کے اندر طاہر کی باقی دولت کے علاوہ صلاح الدین ایوبی کی تلوار بھی تھی، زید کو اپنی جان سے زیادہ عزیز تھا۔ طاہر کے جانے کے بعد اس نے گھر سے باہر نکلنا ترک کر دیا تھا۔ وہ ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر بغداد کے ان بے شمار چوروں اور ڈاکوؤں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا جو اس کے خیال میں طاہر کے چلے جانے کے بعد اس صندوق پر تاک لگائے بیٹھے تھے۔ ابتدائی چند ہفتے تو وہ تلوار ہاتھ میں لیے ساری رات بیٹھا رہتا، اس کے بعد اس نے پلنگ پر سونے کے بجائے صندوق پر بستر جما لیا، لیکن صندوق لمبائی اور چوڑائی میں خاصا چھوٹا تھا۔ کئی بار وہ کروٹ بدلتے وقت نیچے گر پڑتا۔ آہستہ آہستہ اس کے خدشات کم ہوتے گئے اور اس نے صندوق گھسیٹ کر پلنگ کے نیچے کر لیا۔ اب مکان کے نوکر یہ کہا کرتے تھے کہ رات کو سوتے وقت اس کی بڑبڑانے کی بیماری کم ہو گئی ہے۔ زید کو بھی اچھی طرح نیند نہ آئی تھی کہ اسے پھاٹک کی طرف سے کھٹکھٹاہٹ سنائی دی اور اس کے بعد چوکیدار کی آواز اور پھر پھاٹک کھلنے کی چڑچڑاہٹ سنائی دی۔ وہ تلوار سنبھال کر اٹھا اور بلند آواز میں چلایا، کون ہے؟ اپنے سوال کا جواب نہ پا کر وہ اندھیرے میں راستہ ٹٹولتا ہوا کمرے کے دروازے کے قریب پہنچا اور کواڑ سے کان لگا کر سننے لگا۔ ایک گھوڑا پھاٹک کے اندر داخل ہو رہا تھا اور نوکر ایک دوسرے کو جگا رہے تھے۔ زید کہاں ہے؟ کسی نے مکان کے قریب آ کر پوچھا۔ زید کا دل خوشی سے اچھلنے لگا۔ یہ طاہر کی آواز تھی۔ جب چوکیدار نے جواب دیا کہ وہ سو رہا ہے تو اس نے چادر اوڑھنے کی ضرورت بھی محسوس نہ کی، جھٹ دروازہ کھول کر باہر نکل آیا اور بھاگتا ہوا طاہر سے لپٹ گیا۔ لیکن تمہارے ہاتھ میں ننگی تلوار؟ اف، مجھے یاد نہیں رہا، میں نے آپ کو ڈاکو سمجھ کر اسے اٹھایا تھا۔ طاہر ہنس پڑا اور زید نے محسوس کیا کہ اسے اچانک شکایات کے وہ ہزاروں الفاظ بھول گئے ہیں جنہیں وہ انتظار کی نہ ختم ہونے والی راتوں میں دہرایا کرتا تھا۔ وہ فقط اتنا کہہ سکا، آپ تندرست رہے، زخمی تو نہیں ہوئے؟ میں بہت پریشان تھا، طاہر نے جواب دیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے کل آپ کے متعلق ایک نجومی سے پوچھا تھا۔ کیا بتایا اس نے؟ اب اگر وہ مجھے مل جائے تو اس کی کتابیں چھین کر دریا میں پھینک دوں گا۔ جھوٹا، فریبی، مکار۔ پھر بھی اس نے کیا بتایا تمہیں؟ خدا اسے غارت کرے، وہ کہتا تھا کہ آپ کا ستارہ گردش میں ہے اور آپ تاتاریوں کی قید میں ہیں، اور جب تک ستارے کی گردش ختم نہیں ہوتی آپ واپس نہیں آئیں گے، لیکن ستارے کی گردش 1 سال کے اندر اندر ختم ہو جائے گی۔ میں نے اس بے ایمان کو خواہ مخواہ ہی 5 دینار دیے۔ اس نے آپ کے متعلق اور بھی بہت سی واہیات باتیں کہی تھیں۔ طاہر نے ہنستے ہوئے پوچھا، وہ کیا؟ زید نے نوکروں کو متوجہ دیکھ کر رازداری کے لہجے میں کہا، چلیے اندر چلیے۔ طاہر نے باورچی کو کھانا تیار کرنے کا حکم دیا اور زید کے ساتھ اندر چلا گیا۔ کمرے میں پہنچ کر زید نے مشعل جلائی۔ روشنی میں اس کی نگاہیں طاہر کی بلائیں لے رہی تھیں۔ طاہر نے پوچھا، ہاں وہ واہیات باتیں کیا تھیں؟ وہ کہتا تھا کہ آپ پر ایک تاتاری شہزادی عاشق ہو جائے گی اور اس کی بدولت آپ تاتاریوں کی قید سے خلاصی پائیں گے۔ کل اگر وہ مجھے مل گیا تو اس کی ایسی درگت بناؤں گا کہ تمام عمر یاد کرے گا۔ طاہر نے پوچھا، مدینے سے کوئی خط آیا؟ احمد بن حسن یہاں خود آئے تھے اور 2 ہفتے رہ کر چلے گئے۔ وہ کہتے تھے کہ آپ بغداد پہنچتے ہی اپنا حال لکھیں۔ طاہر نے اپنے دوستوں کے متعلق پوچھا۔ زید نے جواب دیا، مبارک قریباً ہر روز آ کر پوچھ جاتا ہے، عزیز اور عبد الملک دوسرے تیسرے دن آ کر پوچھ جاتے ہیں، باقی کبھی کبھی آتے ہیں۔ ہاں، ایک بڑھیا بھی یہاں کئی بار آئی اور وہ بھی آپ کے متعلق پوچھا کرتی ہے۔ وہ کون ہو سکتی ہے؟ مجھے معلوم نہیں، میں نے ایک دن اس کا پیچھا کیا تھا۔ وہ دریا کا پل عبور کر کے
وزیر اعظم کے محل میں داخل ہو گئی تھی۔